کیونکہ صبح شام وہ اسے چارہ کھلاتا، نہلاتا اور ٹہلاتا تھا۔ نیلم ایک تابع دار دوست کی مانند اس کے ہمراہ ہو لی۔ گھوڑی پر ہم دونوں سوار ہو گئے اور رات کی تاریکی میں نامعلوم منزل کی طرف چل دیے۔ نیلم بہت سمجھدار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ناپ تول کر قدم رکھ رہی تھی، مبادا کوئی جاگ کر اس کے سواروں کو پکڑ نہ لے۔ یہ معاملہ فہمی کا تعلق اس کا اور فرحان کا تھا، ایک غیر محسوس رشتہ، اور یہ احساس کہ اس کا پیارا دوست کسی مصیبت میں ہے۔ اب ہم نے لاری اڈے پر موجود تھے کہ اچانک فرحان کی نظر سڑک پر آتی جیپ پر گئی۔ وہ کہنے لگا، حسنہ، شاید انہیں پتہ چل گیا ہے، یہ تمہارے بابا جان کی گاڑی آ رہی ہے، تم جلدی سے لاری میں سوار ہو جاؤ اور میں لاری ہوٹل میں کہیں چھپ جاتا ہوں۔ تمہارے بابا کی جیپ یہاں سے گزر جائے تو ہم چلتے ہیں۔ میں نے برقع پہن رکھا تھا۔ بالآخر لاری چلنے لگی۔ میں اسی گمان میں تھی کہ فرحان مردانہ سواریوں کے ساتھ بیٹھ چکا ہوگا۔ لاری سے اترنے کا مجھ میں یارانہ نہ تھا، کیونکہ قریب ہی اگر والد صاحب اپنی جیپ میں بیٹھے مل جاتے تو میرا کیا ہوتا۔ دوسری طرف مجھے فرحان کی فکر کھائے جا رہی تھی، لیکن قدرت کا کھیل ایسا ہوا کہ فرحان کو لاری میں بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ ادھر بابا جان گھر جانے کی بجائے میرے چچا کے ڈیرے پر چلے گئے، اور جب لوٹے تب انہیں پتہ چلا کہ بٹیا رانی گھر میں نہیں ہے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بابا جان سب سے پہلے فرحان کی طرف گئے۔ وہ اپنی کوٹری میں موجود تھا اور سو رہا تھا۔ اس کو کچھ کہے بنا یہ اس کے چچا کی طرف گئے کہ ہماری لڑکی کہاں ہے، لیکن فرحان موجود ہے، تاہم اس کو شک کی بنا پر ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ ہم اس کو تھانے دار کے سپرد کریں گے تاکہ کچھ پتہ چلے ہماری لڑکی کہاں گئی۔ جب فرحان سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ آج خود یہاں آدھی رات کو مجھ سے مدد لینے ضرور آئی تھی، مگر میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ میں کمزور انسان ہوں، تم واپس چلی جاؤ۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ گیا ہوتا تو آپ کو یہاں نہ ملتا۔ فرحان کے چچا نے بابا کو کہہ دیا کہ میرا بھتیجا بے گناہ ہے، اس کے اتنے مراسم کسی سے نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کو بھگا کر کہیں چھپا سکتا۔ وہ تو اپنی کوٹری سے نکلا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ یتیم لڑکے کو پولیس کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہیں تو میں اس کو آپ کی تحویل میں دے دیتا ہوں۔ اب والد صاحب سوچنے لگے کہ اگر فرحان مجرم نہیں ہے تو پھر کون مجرم ہے۔ وہ لاری اڈے بھی گئے اور لاری ڈرائیور سے معلومات حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ صبح جو پہلی لاری چلی تھی اس میں ایک برقع پوش عورت سوار تھی، لیکن اگلے گاؤں وہ سواری اکیلی اتر گئی تھی۔ یہ گاؤں میری خالہ جان کا تھا۔ قصہ یوں ہوا کہ جب لاری کوٹ سمابا پہنچی تو مجھ کو پتہ چل گیا کہ مردانہ سواریوں میں فرحان موجود نہیں ہے، کیونکہ یہاں میں اتر کر لاری کے پاس ادھر ادھر چلی تھی مگر کوئی لاری سے نہ اترا۔ میں نے یقین کر لیا کہ اگر فرحان سوار ہوتا تو مجھ کو دیکھ کر لاری سے ضرور اتر آتا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے سوار ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہاں خالہ کا گھر لاری اڈے کے پاس ہی تھا۔ میں بیگ اٹھا کر ان کے گھر پیدل چلی گئی۔ بدقسمتی کہ وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس میں گئی، انہوں نے کہا، بیٹی وہ تو شہر گئی ہیں، بیمار ہونے کا باعث معالج کو دکھانا تھا۔ جاتے ہوئے گھر کی چابی ہم کو دے گئی، مگر بہتر ہے کہ اکیلے گھر میں رہنے کے بجائے ہمارے گھر میں رہو، وہ کل تک آ جائیں گی۔ خالہ کے آنے سے قبل ہی بابا جان کی جیپ آ گئی، اور جب خالہ جان کے دروازے پر رکی تو پڑوسن باہر کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کے شوہر تو شہر گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مہمان ہمارے گھر پر ہے۔ تالا ہونے کے باعث ہم نے اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے۔ والد صاحب مجھے لے کر گھر آ گئے، سخت برہم تھے۔ پوچھا، بغیر اجازت تم اپنی خالہ کے یہاں جانے کی جرأت کیسی ہوئی، اور تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟
آپ لوگوں نے میرا کالج آنا بند کر دیا تھا، اس لیے مجھے غصہ تھا۔ میں ان کے یہاں چلی گئی تھی، ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ سب برداشت کر لی کہ سبھی کہہ رہے تھے نادان لڑکی، اپنی ضدی پن میں تم نے تو ہماری عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ یہ تو خدا مہربان تھا کہ بدنامی سے قبل تم واپس مل گئی، اگر بات تھانے تک پہنچ جاتی تو کیا ہوتا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بد قسمتی، اس بار میں بال بال بچ گئی، اور فرحان بھی، ورنہ ہم دونوں کی خیر نہ تھی۔ فرحان کو اگر اس کا چچا نہ بچاتا تو بھی وہ والد صاحب کی گولی کا نشانہ بن جاتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے چپ سادھ لی اور تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں میری شادی نہال سے ہوگی، میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا کہ کیونکہ خوش قسمتی ایک بار ہی موقع دیتی ہے۔ اب اگر میں چپ نہ رہتی تو مجھ سے پہلے فرحان کی شامت آ جاتی، ان کا شک یقین میں بدل جاتا، والد اور بھائی جان فرحان کو گولی سے اڑا دیتے۔ نہال اچھا انسان نہیں تھا، اس نے مجھے بہت ستایا۔ رات کو وہ کبھی گھر وقت پر نہ لوٹتا، کئی راتیں گھر سے غائب رہتا، اور غلط دوستوں کی صحبت میں عیاشی اس کا وتیرہ تھا۔ مگر میں نے اف بھی نہیں کی، کیونکہ خدا کا یہی احسان کافی تھا کہ فرحان پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی، وہ زندہ سلامت رہا۔ دلوں پر جو گزرتی ہے سہ لیتے ہیں، سہنا ہی پڑتا ہے، سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر محبوب کی جان چلی جاتی تو زندگی بھر یہ درد مجھے چین نہ لینے دیتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ فرحان کس حال میں ہے، ابھی تک اپنے چچا کے باغوں کا رکھوالا اور ان کے جانوروں کا چاکر ہے، یا اس کی زندگی بھی بدل گئی ہے۔